السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الحمدللہ ہم آج 9واں پارہ شروع کریں گے۔ سورہ اعراف چل رہی ہے اور 8ویں پارے کے آخر تک ہم نے جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے کچھ انبیاء کے ہم قصے پڑھ چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ تفصیل سے شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا، اور کہا ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے، من قومی ہی ان کی قوم میں سے جو متکبر سردار تھے، تکبر کرنے والے، حق کو جھٹلانے والے، انہوں نے کہا لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تجھ کو یہاں سے نکال دیں گے، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں، معاک تیرے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، تو تمہارا اس بستی میں رہنا صرف اسی صورت میں ہوگا، اولا تعودن کہ تم واپس لوٹ آؤ، فی ملتنا ہمارے دین میں، یعنی کہ تمہیں یہاں پر رہنا صرف اسی وقت جو ہے میسر ہوگا، ہم تمہیں یہاں پر صرف ایک ہی صورت میں رہنے دیں گے کہ تم ہمارے اپنے جو وبائی دین تھا، جو شرک کے اوپر چل رہا تھا، اس دین کو قبول کر لو، ورنہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگرچہ ہم اس کو ناپسند کریں، قد افترینا علی اللہ کاذبا، تحقیق اگر ایسا ہم کریں تو ہم باندھیں گے اللہ کے اوپر جھوٹ، ان ادنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں، بعد اس نجان اللہ بنہا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دے دی، کہ جو زندگی تم بسر کر رہے ہو، جس جھوٹے دین کے اوپر تم چل رہے ہو، اس جھوٹے دین سے اللہ نے ہم کو نجات دے دی ہے۔ وما یکون لنا، اور نہیں ہے ہمیں یہ زیب دیتا کہ ہم نعود لوٹ آئیں، فیہا اس میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ جو اگر چاہے ہمارا رب، ہمارا اللہ جو ہمارا رب ہے، وسع ربنا کل شیء علما، پھیلا ہوا ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کے اوپر، علی اللہ توکلنا، بھروسہ کیا ہے ہم نے اللہ کے اوپر، اور مومن اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ نہیں کرے گا، اس کو سیدھی راہ دکھائے گا، اللہ اس پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولنے والے نہیں ہیں، وہ اپنے بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اور انہوں نے کہا ہے ہمارے رب فیصلہ کر ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالحق، ساتھ حق کے، وانت خیر الفاتحین، اور بے شک تو ہی ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان کے قوم کے کافر سرداروں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا، ان لوگوں کو جنہوں نے دین قبول کر لیا تھا، ان لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر تم نے اتباع کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون، تو ایسی صورت میں تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فاخذتهم الرجفۃ، بس پکڑا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ نہیں وہ کبھی بسے تھے اپنے ان گھروں میں، اپنی ان بستیوں میں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو، وہی ہوئے خسارہ پانے والے، یعنی کہ وہ تو دوسرے لوگوں کو کہہ رہے تھے جبکہ ان کو خود ہی وہ خسارے میں چلے گئے۔ فتولی عنہم، پر پھرے وہ ان سے، لوٹے وہ ان سے شعیب علیہ السلام، وقال یا قومی، اور انہوں نے کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم، بے شک میں نے پہنچائی تم کو، رسالتی ربی، اپنے رب کی رسالت، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کی تم سے، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، پس کیوں کر افسوس کیا جائے انکار کرنے والی قوم کے اوپر، کہ جو قوم اپنا ہی جو ہے نفع نقصان نہیں پہچان رہی، اپنے سیدھے راستے کو نہیں پہچان رہی، اس پر تبلیغ اثر نہیں کر رہی، پھر ایسے لوگوں کے اوپر کیوں غم کرنا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجے ہم نے کسی بستی میں نبی، الا اخذنا اہلہا، مگر پکڑا ہم نے ان کے رہنے والوں کو، بالبأساء والضراء، بھوک اور بیماریوں کے ساتھ، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، یعنی اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی آزمائشیں کر کے، اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے اپنے
حالات قوموں کے اوپر کر کے ان کی آزمائش کرتے ہیں کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ اور مزید جڑ جاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں یا اس سے بددل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اسی طرح پہلی بستیوں میں بھی نبی آئے، انہوں نے ان کو تبلیغ کی، تو جب انہوں نے ان کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا تھا کہ یہ میری طرف گڑ گڑائیں۔ اللہ کو گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، اللہ کے روبرو ہونا بہت پسند ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کے اوپر تکلیفیں آئی ہوئی تھیں، برائیاں آئی ہوئی تھیں، ان کو اچھائیوں کے ساتھ بدل دیا، حتی عفوا، یہاں تک کہ ان کو درگزر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور وہ ڈھیٹ کہنے لگے کہ بے شک ایسا ہی وقت گزرا ہمارے آباء و اجداد پر، ان کو بھی تنگ دستی بھی آئی اور خوشحالی بھی آئی، یعنی ان کے اوپر بھی یہ سائیکل چلتا رہا، یعنی انہوں نے اس سے عبرت کچھ نہیں پکڑی اور اس کو پچھلے زمانے کی قصے کہانیاں اور باتیں بنائیں۔ فاخذناہم بغتۃ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ بالکل کھو گئے اپنی اسی عیش و عشرت کے اندر اور اسی چیز کو سارا زمانے کا سرکل، یعنی جو یہ زمانے کا ایک دائرہ ہے چل رہا ہے، اس کے اندر یہ ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، وہ اس کو ایسے ہی سمجھتے ہوئے اپنے رب کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا، اور وہ اس کو سارا جو برائی کا الزام آتا وہ اللہ ہی کی طرف منسوب کر دیتے اور کہتے یہ اسی طرح چلتا رہا ہے، یہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ بھی اور پچھلے زمانوں میں بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اچانک پکڑا، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بے شک بستی والے آمنوا واتقوا، ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکتیں آسمان و زمین کی، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کے بندے اس کے ساتھ جڑے رہیں، اس پر ایمان لاتے رہیں، اس سے تقوی اختیار کریں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں ان کے اوپر نازل فرمائے۔ فَكَذَّبُوا وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو پکڑا ہم نے ان کو، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ساتھ ان کی کمائیوں کے ساتھ، ان کی وہ جو عمل کر رہے تھے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا پس بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ اللہ کی ذات سے، اللہ قادر مطلق کی ذات سے بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے کہ آئے ان کے اوپر ہمارا عذاب سوتے ہوئے، یا وہ راتوں کے وقت یا وہ سو رہے ہوں۔ اب آمین اہل القریٰ، یا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا، کہ آئے ان پر ہمارا عذاب، ضحن سورج کے چڑھتے ہوئے، وہم یلعبون، اور وہ خوب اپنے کاموں میں مگن ہوں۔ اف آمین مکر اللہ، کیا پس بے خوف ہو گئے وہ اللہ کی چالوں سے، ولا یامن مکر اللہ، اور نہیں بے خوف ہوتا اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر وہی قوم جو خسارہ پانے والی ہے۔ اللہ شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس بستی سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا قانون یا سنت جاریہ بیان کی ہے کہ جب کوئی قوم مجموعی طور پر نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم پہ ہلکا پھلکا عذاب بھیجا جاتا ہے، جیسے قحط سالی، مہنگائی، وبا، بیماری، اور یہ عذاب جو ہے تنبیہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب قوم اس کا اثر قبول نہیں کرتی تو خوشحالی سے قوم کی آزمائش ہوتی ہے، رزق اور افرادی قوت میں خوب اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے اچھے برے تو انقلاب زمانہ سے ہمارے باپ دادا پہ بھی آیا کرتے تھے، اور اس میں وہ اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اچانک عذاب الہی ان کو پکڑ لیتا ہے، پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے، اور کم مادی وسائل سے بھی خوش اسلوبی سے گزارا ہو جاتا ہے، اور قلبی اطمینان کی کیفیت حاصل ہونا برکت کہلاتا ہے کہ اگر اللہ انسان کے پاس تھوڑے سے بھی وسائل ہوں اور اس میں وہ شکر اور صبر کے ساتھ جو ہے اپنا گزر بسر کرے تو اس کے اندر برکت ڈل جاتی ہے۔ ایمان اور تقوی برکت کے بہت بڑے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو، یہ لوگوں جو ہے مجھ سے بے خوف ہوئے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی مکر سے، اللہ کی تدبیر سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو ایک دم سے پلٹ دیتے ہیں، اور جو کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑنے کا طاقت نہیں رکھتا، اللہ کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کو ہر وقت عاجزی انکساری اپنے رب کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ اولم یہدی للذین یرثون الارض، کیا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کے لیے کہ جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، وارث کیا زمین کا، من بعد اہلھا، اس کے رہنے والوں کے بعد، جو یہاں سے چلے گئے، جن کے اوپر عذاب آئے یا طبعی موت مر کے چلے گئے،
تو بعد میں آنے والوں کے لیے یہ بات جو ہے ان کو رہنمائی کرنی چاہیے. اللہ نشاء کہ اگر بے شک ہم چاہتے اصبناہم ہم ان کے اوپر اور مصیبتیں ڈالتے بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہم سے پہلے لوگ بھی کوئی بھی آئے جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اس نے واپس لوٹ کر چلے جانا ہے, سدا کی یہاں زندگی نہیں ہے. تو اس کو ہر وقت اپنے رب سے عاجزی کرتے رہنا چاہیے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ہم نے مہر کر دی ان کے دلوں پر, فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ نہیں سنتے. تلک القرآن نقص علیک من انبائها یہ بستیاں ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کے اوپر ان کی خبروں کو بیان کیا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات اور بلا شبہ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر. فما كانوا ليؤمنوا بس نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے, بما كذبوا من قبل اس وجہ سے کہ وہ جھٹلا چکے اس سے پہلے, نسل در نسل جو تھے وہ اس توحید کو, پیغمبروں کے نبیوں کے پیغام کو جھٹلا چکے تھے. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين اس طرح مہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر. وما وجدنا لأکثرهم من عہد اور نہ پایا ہم نے ان میں سے اکثریت کو عہد کا پابند. وہیں وجدنا اکثرهم لفاسقین اور اکثریت جو تھے ان کے وہ نافرمان تھے, وہ فاسقین تھے. ان تمام مختلف انبیاء کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور دستور یہی ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تنگی اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کر لیں. لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قصوں سے تسلی دی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے انکار اور استکبار پر جو غم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ بستیاں جن کے کچھ حال ہم آپ کو سناتے ہیں, ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے. پھر ایسا نہ ہو کہ اس بات پر ایمان لے آتے جس سے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. ان کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی بار بار ان کو سمجھانے کے بعد. اب اللہ تعالیٰ یہاں سے ہمیں موسیٰ علیہ 6 انبیاء کے قصے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں, اور یہ بھی تسلی کے لیے, اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی. آپ کی مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا, یعنی موسیٰ علیہ السلام جس قوم پر آئے وہاں پر ان کا بادشاہ جو تھا وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا. آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی سابقہ انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے. خاص طور پر عصا کا اور ید بیضا یہ 2 ایسے معجزے تھے کہ جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاصا تعصب اور ضد اور جو ہے ان کے ساتھ عناد سے کام لینا پڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاسُمَّ بَاسْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے بعد ان کے بعد اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف. فَظَلَمُوا بِهَا پس انہوں نے بھی ظلم کیا ان کے ساتھ, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نشانیاں آئی تھیں. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ پھر دیکھو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون میں قاصد ہوں, رسول ہوں جہانوں کے رب کی طرف سے. حقیق علی ان اللہ اقول علی اللہ الا الحق اور میرے یہ لائق نہیں ہے کہ میں حق کے سوا اللہ کے اوپر کوئی بات کروں, کہ یہ میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ حق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس واضح اور روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے. اور میرا مطالبہ کیا ہے؟ فارسل معی بنی اسرائیل بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها کہنے لگا کہ اگر تو لایا ہے کوئی بھی نشانی فأت بها دکھا اس کو, ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے. فالقا بس پھینکا آپ نے عصاہ اپنے عصا کو, فاذا ہی ثعبان مبین پس وہ یکا یک ایک جو تھا بہت بڑے اژدہا کی صورت میں بدل گیا. اس کی صورت میں بدل گیا. قال الملأ من قومی ونزع یدہ پھر آپ نے کھینچا اپنے ہاتھ کو, فاذا ہی بیضاء للناظرین تو وہ ایک دم سے آپ کا ہاتھ چمکدار ہو گیا, سفید ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. قال الملأ من قومی فرعون کہا ان فرعون کی قوم کے سرداروں نے, ان ھذا لساحر علیم کہ بے شک یہ تو البتہ ایک بہت ہی ماہر قسم کا جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے. وما
ماذا تأمرون، بس مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے۔ سرداروں نے کہا قالوا ارجح، مہلت دے اس کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وارسل فی مدائن حاشرین، اور بھیج تو اس کو شہروں میں اکٹھا کرنے کے لیے۔ انہوں نے جو تھے معجزات ان کو جادو کہہ کر اس کو انکار کر دیا۔ تو مصر کے ہر بادشاہ کا لقب بھی فرعون ہوا کرتا تھا۔ ان کا زمانہ غالباً تقریباً 1500 سال قبل مسیح ہے۔ اس زمانے میں ان کی سلطنت بہت وسیع تھی، شام سے لے کر لیبیا تک اور دوسری جانب حبشہ تک یہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ سب سے بڑے بادشاہ شمس دیوتا کی روح بادشاہ وقت کے جسم میں حلول کر جاتی ہے اور گویا کہ وہ اس کا جسمانی مظہر ہوتا ہے، جیسا کہ مغل بادشاہ بھی خود کو ذل الہی کہلایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کو اپنی زندگی میں دو فرعونوں سے پالا پڑا جس نے ان کی تربیت کی۔ ایک وہ فرعون تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی تربیت پا کر 10 سال رہ کر واپس آئے تو اس وقت وہ پہلا فرعون مر چکا تھا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہو چکا تھا، جس کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی تھی۔ تاہم یہ جو ہیں یہ تاریخی معلومات ہیں، قرآن سے تو ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا، اپنے سرداروں نے ہمیشہ غلط مشورے ہی دیتے ہیں، اپنی بھی ساتھ وہ اپنی جو ہے کرسیاں بچانے کے لیے، اپنی دنیا داری قائم رکھنے کے لیے، انہوں نے کہا یاتوک بکل ساحر علیم، چلے آئیں گے تیرے پاس ہر طرح کے ماہر جادوگر، وجاء السحرۃ فرعون، اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا ان لنا لاجرا، انہوں نے آتے ہی دنیا داروں کی طرح کہا کہ ہمارا لیے کیا بدلہ ہوگا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا کہ ہاں تمہیں بدلہ دیا جائے گا اور بے شک تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، سب سے بڑی جگہ، سب سے بڑا عہدہ تم کو دیا جائے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، کہنے لگے جادوگر اے موسیٰ کیا تو پیش کرے گا، واما ان نکون نحن الملقین، یا ہم ہوں پہلے اپنا جادو پیش کرنے والے۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو، فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈال دیں، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے جادو کر دیا لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، اور ڈرا دیا ان کو، وجاؤ بسحر عظیم، اور یہ جادوگر بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ واوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، اور ہم نے وحی کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ کی طرف کہ تو بھی اپنا عصا ڈال، فاذا ہی تلقف ما یافکون، بس یکا یک وہ نگل جائے گا ان کی شعبدہ بازی کو جو انہوں نے گھڑا ہے، فوقع الحق، بس واقعہ ہو جائے گا حق، وبطل ما کانوا یعملون، اور جھوٹ ہو جائے گا وہ جو انہوں نے کیا ہے، فغلبوا ہنالک، اور پھر مغلوب ہو گئے اسی موقع پر، وانقلبوا، اور وہ لوٹے صاغرین، ذلیل ہو کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی کو فتح عطا فرمائی اور جادوگر جو تھے وہاں پر مغلوب ہو گئے اور وہ ذلیل ہوئے، وَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں، سارے جادوگر جو تھے وہ گر پڑے سجدے میں۔ وقالوا آمنا برب العالمین، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں جہانوں کے رب کے ساتھ، رب موسیٰ و ہارون، اور وہ رب یعنی اور جو ہے اس کو اچھی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ رب وہ جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ قال فرعون، کہنے لگا فرعون، آمنتم به قبل، کیا تم ایمان لے آئے ہو اس بات سے پہلے، ان آذن لکم، کہ میں تم کو اجازت دوں، یعنی جو اپنے آپ کو خدا کہلانے والا تھا اس کو یہ اس بات پر طیش آ گیا کہ میری اجازت کے بغیر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، بے شک یہ تم سب کی ایک چال ہے جو تم نے چلی ہے، فی المدینہ، شہروں میں، لتخرجوا منہا، تاکہ تم نکال دو یہاں سے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان جاؤ گے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، کہنے لگا فرعون کیا تم ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ تم سب کی آپس کی ملی بھگت ہے، تم لوگوں کی چال ہے شہر کے اندر، لتخرجوا منہا، تاکہ تم نکال دو یہاں سے اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، یعنی تم دیکھو گے کہ کیا حشر میں کرتا ہوں تمہارا۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں کاٹ دوں گا
تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تم سب کو۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں کا ایمان بہت مضبوط تھا، تھوڑے ہی دیر میں وہ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے اوپر ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک ہمیں ہر حال میں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ وما تنقم منا، نہیں تم انتقام لے رہے ہم سے مگر اس بات کا ان آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بھی آیات ربنا، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لما جاءتنا، جب وہ آئی ہیں ہمارے پاس، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور وہ سبحان اللہ اتنی تھوڑی سی دیر میں یہ بھی جان گئے کہ اللہ ہی سے فریاد کرنی ہے، اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے، اے ہمارے رب ڈال ہمارے اوپر صبر اور موت دینا ہم کو فرما برداری کی حالت میں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے، اتذر موسیٰ و قومہ، کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ اور اس کی قوم کو، یعنی تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، ان کو کوئی سزا نہیں دے گا، لیفسدوا فی الارض، کہ یہ فساد کرے زمین میں، ویذرک و آلہتک، اور یہ چھوڑ دیں تجھ کو اور تیرے معبود کو، کہ عام لوگ ہیں وہ سب تجھ کو چھوڑ دیں اور تیری بندگی کو چھوڑ دیں۔ قال سنقتل ابناءہم، کہنے لگا ان قریب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو، ونستحیی نساءہم، اور ہم زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو۔ جو اس کے باپ کے زمانے میں سلسلہ چل رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ ہم اس کو دوبارہ سے دہرائیں گے۔ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم پر اس واقعے پر اپنی قوم کو تسلی دی اور کہا کہ تم مدد مانگو اللہ سے، اور یہ جو تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر صبر کرو۔ ان الارض للہ، زمین تو ساری کی ساری اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، وہ وارث کرتا ہے اس کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت جو ہے آخرت کی کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، وہ کہنے لگے، ان کی قوم کہنے لگی اذیت دیے گئے ہم اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آتا، ومن بعد ما جئتنا، اور جب کہ تو آ گیا ہے، ہمارا راہبر آ گیا ہے اور پھر ہم کو تکلیف دی جائے۔ قال عسى ربکم ان یہلک عدوکم، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور خلیفہ بنا دے تم کو، جانشین بنائے تم کو، فی الارض زمین میں، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور بلا شبہ پکڑا ہم نے آل فرعون کو قحط سالی کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب آئیں ان کے پاس بھلائیاں، جب کوئی اچھا موسم آتا، اچھی فصل ہوتی، اچھا ان کے موافق کام ہوتا، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے یہ تو ہمارے ہی لیے ہے، یعنی ہم اسی قابل ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچتی کوئی برائی، یطیروا، تو نحوست جانتے ہوئے، موسیٰ ومن معہ، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اور جو ان کے ساتھی تھے، الا، خبردار ہو جاؤ، سن لو، انما طائرہم، بے شک تمہاری نحوست، تمہاری بدبختی، عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت ان کی نہیں جانتی۔ وقالوا مہما تأتینا بہ، وہ کہنے لگے جو بھی کچھ تو ہمارے پاس لے کر آیا ہے، من آیت، نشانیوں میں سے، لتسخرنا بہا، کہ تو ہمارے اوپر ان کے ذریعے ہمیں مسخر کرے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اس قدر ڈھیٹ تھے، انہوں نے اس چیز کو نہ مانا، انہوں نے کہا ہم تیری کوئی بات بھی نہ مانیں گے۔ وقالوا فارسلنا علیہم الطوفان، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اتنی ڈٹائی کی، انہوں نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے، ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو بھیجا ہم نے ان کے اوپر ٹڈی دل کا طوفان بھیجے، طرح طرح کے آندھیوں کے، بارشوں کے، والجرادا، اور ٹڈی دل بھیجے، والقملا، اور وہ جو گھن ہوتے ہیں یا جوئیں، والزفادیا، اور مینڈکوں کا عذاب بھیجا، والدما، اور خون کا عذاب بھیجا، کہ ان کے اوپر یہ طرح طرح کے عذاب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، اور ان کے اوپر کبھی جو ہے آندھی طوفان کا عذاب آ گیا، بارشوں کا عذاب آ گیا، پھلوں میں کمی ہو گئی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ میں اس طرح سے ان کو آزماؤں، اور ان کے جو ڈھیروں کے ڈھیر خزانے پڑے ہوئے تھے جو انہوں نے اسٹور کیے ہوئے تھے اپنے اناج کو، ان سب کو گھن لگ گیا، اور اس میں سے کچھ بھی کھانے کی چیز قابل نہ رہی، اور اتنے تعداد میں مینڈک اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے کہ ایسے لگتا تھا کہ ان کی ہر چیز کے اندر مینڈک ہے، وہ زبان کھولتے
بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو ان کے منہ کے اندر مینڈک جا گھستے، اور ان کے سب ندی نالے اور دریا جو تھے وہ خون کے رنگ کے ہو گئے۔ اور آیات مفصلات، یہ بڑی ہی واضح اور کھلی نشانیاں تھیں۔ فاستکبروا، پس تکبر کیا انہوں نے، وکانوا قوم مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھی، جرم کرنے والی تھی۔ ولما وقع علیہم الرجس، پھر جب کبھی بھی ان کے اوپر عذاب آتا، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، تو وہ بھاگے چلے آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ ٹڈیوں کے دل آتے جو درختوں کے پتے تک چاٹ کر کھا جاتے تھے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے چٹڑیاں پیدا کی کہ ان سے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا تھا۔ اور پھر ان پر چوتھا عذاب تھا کہ مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک ان کے منہ کی طرف چھلانگ لگاتے، ان کی نہریں، کنویں اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ ان کے پاس جب بھی کوئی عذاب آتا تو موسیٰ کے سامنے آ کر، علیہ السلام کے سامنے آ کے آوزاری کرتے اور عہد و اقرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو پھر اپنی پہلی روش کے اوپر لوٹ آتے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے عذاب سے نجات دے دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کشفت عنا الرجس، اور کہتے کہ اگر تو نے ہٹا دیا ہم سے عذاب کو، لنؤمنن، ہم ضرور ایمان لائیں گے، لک تجھ پر، ولنرسلن، اور ہم یقیناً بھیجیں گے تیرے ساتھ، ماں کا ساتھ تیرے بنی اسرائیل کو۔ فلما کشفنا عنہم الرجس، اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہی ہم ہٹاتے ان سے اس عذاب کو، الی اجل، اس مدت کو، ہم بالغوہ، جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے، یعنی ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب آنے والا ہوتا، اذا ہم ینکثون، تو وہ اس عہد کو توڑ دیتے۔ جب ان کے اوپر اچھے برے حالات کے بعد اچھی حالت آتی تو وہ فوراً ہی پچھلی حالت کو بھول جاتے اور پھر اللہ کے سامنے تکبر کرنے لگتے۔ فانتقمنا منہم، بس انتقام لیا ہم نے ان سے، واغرقناہم، اور غرق کر دیا ہم نے ان کو، فی الیمی، دریا میں، بانہم کذبوا، اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ تھے ان سے غافل۔ وورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض، اور وارث کیا ہم نے قوم کو وہ جو تھے کمزور زمین کے مشارق میں، و مغاربہا، اور اس کے مغربوں میں، التی بارکنا فیہا، وہ زمین جس کے اندر ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ برکت رکھی ہوئی تھی۔ آزادی نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دستور زندگی کی بھی ان کو ضرورت محسوس ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو رات کی تاریکی میں لے کر نکل پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کو، فرعونیوں کو، سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کمزور لوگ تھے ان کو بڑائی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات، وتمت کلمۃ ربک الحسنی، پوری ہو گئی بات تیرے رب کی بھلائی کے ساتھ، علی بنی اسرائیل پر، بما صبروا، بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کیا، بہت اذیتیں کاٹی، بہت تکلیف کاٹی۔ ودمرنا ما کان یصنع، اور اللہ تعالیٰ نے مٹا ڈالا، ہلاک کر ڈالا، ما کان یصنع، جو تھے وہ گھڑتے، فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم نے، وما کانوا یعرشون، اور جو وہ بڑے بڑے جو تھے وہ پودے انگوروں کے جو بیلیں تھیں ان کو چڑھاتے تھے، جو گھر بار بناتے تھے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، فآتوا علی قوم، وہ آئے ایک ایسی قوم پر، جب انہوں نے سمندر کو پار کر لیا تو ایک ایسی جگہ پر آئے جہاں پر ایک لوگ تھے جو کہ عبادت کر رہے تھے، یعکفون، متکف بیٹھے ہوئے تھے، علی اصنام لہم، اپنے بتوں پر۔ قالوا، موسیٰ کی قوم کہنے لگی، یا موسیٰ اجعل لنا، اے موسیٰ ہمارے لیے بنا، الہن، ایک معبود، کما، جیسا کہ، لہم، ان کا، الہہ، معبود ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم تو جاہل قوم ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، بے شک یہ سارے کے سارے برباد ہونے والے کام کر رہے ہیں، یہ جو ہے ہلاک ہونے والا کام کر رہے ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور جھوٹ ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ، کہنے لگے موسیٰ کیا اللہ کے سوا، ابغیکم، میں ڈھونڈوں تمہارے لیے، الہن، کوئی معبود، وہو فضلکم علی العالمین، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے فضیلت دی تم کو جہانوں کے اوپر، جہانوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ قال
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب نجات دی اس نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم، وہ مبتلا کر رکھا تھا تم کو انہوں نے، سوء العذابی، بہت برے عذاب سے، کہ اب تمہیں اتنی بڑی نشانی دیکھ کر اور اتنے سال ہا سال صدیوں تک غلامی میں رہنے کے بعد اب تم کو آزادی نصیب ہوئی ہے، تو تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا جو ہے وہ فضل کیا ہے، تمہیں جہانوں میں فضیلت دی ہے۔ اس فرعون نے تمہیں کس قدر برے عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یقتلون ابناکم، وہ قتل کرتے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، وہ زندہ رکھتے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وواعدنا موسیٰ 30، اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دستور زندگی دینا تھا کہ تم آزادی پا لیے، اب تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا، وہاں آپ نے 40 روزے رکھے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور دستور زندگی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ وقال، اور وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، واتممناھا بعشر، پھر پورا کیا ہم نے ان کو 7 اور 10 کے، فتم، اور پورا ہو گیا، میقات ربہ 40 لیلہ، پس پوری کی اس مدت کو اپنے رب کی خاطر انہوں نے 40 راتوں کے ساتھ۔ وقال موسیٰ لاخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اور موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو کہہ گئے کہ تم میری جانشینی کرنا، میرے بعد جو ہے میری قوم کی جانشینی کرنا، واصلح، اور ان کی اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور نہ تم پیروی کرنا مفسدین کے راستے کی۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے اس مقررہ جگہ پر، وکلمہ ربہ، اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے، قال ربی ارنی انظر الیک، تو انہوں نے فرمائش کی کہ اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو دیکھ اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر، اگر وہ برقرار رہا، یعنی اپنی جگہ پر مکانہ ہو، اپنی جگہ پر کھڑا رہا، فسوف ترانی، تو مجھ کو دیکھ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے تو آواز سنی تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس رب کو دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اپنا آپ دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو میرے نور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے رب کو اس 14ویں رات کے چاند کی طرح دیکھو گے، اور جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سب لوگ اس طرف دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو لذت مل رہی ہوگی اللہ کی اس نور کو دیکھنے سے۔ اللہ اپنے آگے سے وہ پردے ہٹا دے گا جس کو اس زندگی کی آنکھ میں نہیں دیکھا جا سکتا، اور مرنے کے بعد ہی یہ دیدار نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو ہے بلایا کہ آؤ میں تم کو یہ دوں، اور ان کو یہ کتاب دی، تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ فلما تجلی ربہ، پھر جب تجلی ڈالی اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، فجعلہ دکا، تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ کے نور سے۔ وخر موسیٰ صاعقہ، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ فلما افاق، پھر جب ان کو ہوش آیا، قال سبحانک، فوراً کہا کہ تو اللہ بے عیب ہے، اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں ایمان لانے میں سب سے پہلا ہوں۔ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے تجھ کو چن لیا ہے، علی الناس، لوگوں پر، برسالاتی و بکلامی، اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے۔ فخذ ما آتیتک، پس تو پکڑ لے جو میں تجھ کو دیتا ہوں، وکن من الشاکرین، اور تو شکر گزاروں میں سے ہو جا، کہ جب تیرے پاس ہدایت نامہ آئے تو اپنی زندگی گزارنے کا اور اپنی قوم کو اس راستے پر لگانے کے لیے تجھ کو ہدایات مل جائیں، احکامات مل جائیں، تو اس کے ملنے کے اوپر شکر ادا کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور لکھا ہم نے اس کے لیے ان تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز کی، موعظۃ، نصیحت، و تفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل بھی لکھ دی۔ فخذھا بقوۃ، اور ہم نے اس سے کہا کہ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ، وامر قومک، اور حکم دو اپنی قوم کو،
اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ یاخذو باحسنھا کہ وہ اس کو پکڑے بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ. لیکن یہودیوں کی عجیب عادت تھی کہ وہ ہر وقت جو تھے ہر چیز کا انکار کرتے تھے، کسی چیز کو جلدی قبول نہ کرتے تھے. آپ چلے گئے، آپ کی عدم موجودگی میں سامری کے بھلانے پھسلانے پر اسرائیلیوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. جب آپ واپس تشریف لائے تو ان کو ان مشرکانہ جو ہے کاموں میں دیکھا تو بہت ان کو تکلیف پہنچی. یہودی بڑی عجیب قوم تھی، قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے بھلا دیتے تھے، احکام الہی کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں تعویلیں اور تحریف تک سے باز نہیں آتے تھے. انہیں حکم دیا تھا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا، مگر وہ سر اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، مگر وہ ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے. ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، مگر وہ اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا. ان قریب ساریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا گھر. ساصرف عن آیات الذین، اور میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے، یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان لوگوں سے، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہ دے گا کہ وہ ان آیات کو قبول کریں جنہوں نے بڑھائی کی زمین میں بغیر کسی وجہ کے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھیں ہر طرح کی نشانی، لا یؤمنوا بها، نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ اس کے. وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھیں بھلائی والا راستہ، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، نہیں بناتے نہیں پکڑتے اس بھلائی والے راستے کو. وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ، اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی گمراہی والے راستے کو، يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ تھے ہماری آیات سے بے خبر، غافل رہنے والی قوم تھی. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو برباد ہو گئے ان کے اعمال. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں ہے بدلہ ان کا مگر وہی جو انہوں نے عمل کیا. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، تو جیسا کہ بھی میں نے کہا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قوم نے سامری کے کہنے پر، سامری نے ان کو بلا پھسلا کر ایک جو تھا زیورات کا بچھڑا بنایا اور کہا کہ اس کی پوجا کرو. اور وہ ایسا جسم تھا جسدن لہو خوار، اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی. الم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہ لا یکلمہم، کہ وہ گائے ان سے جو ہے بچھڑا جو ہے ان سے باتیں بھی نہیں کرتا. ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ان کی رہنمائی کرتا ہے راستے کی. اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا اور وہ تھے ظالم. فلما سقطوا فی ایدیہم، پھر جب وہ پشیمان ہوئے اپنے ہی ہاتھوں کے. ورعوا، اور دیکھا انہوں نے، انہم قد ضلوا، کہ وہ تو بھٹک گئے ہیں، وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں. قالوا لئن لم یرحمنا، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ اگر نہ رحم کیا ہم پر ربنا، ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور ہمیں بخشانا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ولما رجع موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام لوٹے، الی قومہ، اپنے قوم کی طرف، غضبان آصفہ، رنج و غم کے ساتھ بھرے ہوئے. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو اپنے بھائی سے مخاطب ہوئے اور کہا تو نے بہت بری جانشینی کی میرے بعد. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم آنے کی جلدی کی. والقى الالواح، انہوں نے غصے میں تختیوں کو پھینک دیا. واخذ براس اخیہ، اور پکڑا اپنے بھائی کے سر کو. یجرہ، جھنجھوڑتے ہوئے اس کو الیہ، اپنی طرف. قال ابن امہ، کہنے لگے ہارون علیہ السلام، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھ کو کمزور جانا. وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے. فلا تشمت بی الاعداء، پس نہ تو راضی کر خوش کر میرے دشمنوں کو. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ تو مجھے شمار ٹھہرا ظالم قوم کے اندر، یعنی کہ میں ان کے آگے بے بس ہو گیا تھا. قال رب اغفر لی ولی اخی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بخش دے مجھ کو اور میرے بھائی کو. وادخلنا فی رحمتک، اور ہم کو داخل کر اپنی رحمت میں. وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا تھا بچھڑے کو معبود. سینالہم غضب من ربہم، ان قریب پہنچے گا ان کو غصہ ان کے رب کا. وذلت، اور ذلت، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی ان کو ذلت پہنچے گی.
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں گھڑنے والوں کو. یہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑا تھا، ان کو کہیں سے اس کا پیغام نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام احکامات لینے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب لینے گئے ہیں، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا اس چیز کا، لیکن انہوں نے اس میں جلدی کی. اور کیونکہ ان کے دلوں کے اندر فرعونیوں کے ساتھ رہتے رہتے اس بچھڑے کی محبت رچ بس چکی ہوئی تھی. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، اور پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد، وَآمَنُوا، اور ایمان لے آتے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد اور اس اپنی اصلاح کر لینے کے بعد البتہ بہت زیادہ درگزر کرنے والا مہربان ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، پھر جب دور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، انہوں نے پکڑ لی تختیاں، وَفِي نُسْخَتِهَا، اور اس کے اندر جو نصیحتیں تھی، ہدی ورحمۃ، ہدایت تھی، رحمت تھی، للذین ہم، ان لوگوں کے لیے جو لوگ لربہم یرہبون، جو اپنے رب سے خوف کرتے تھے، جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے ہی رحمت ہے، اور یہ ہر دور میں ایسا ہی ہوگا. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی، لِمِیقَاتِنَا، ہمارے وعدے کے لیے. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہوں نے بھی یہاں آ کر یہی تقاضا کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زلزلے کے ساتھ جھنجھوڑا اور اس کے ساتھ ان کی ہلاکت ہو گئی. قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاج، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے ہماری رب، اگر تو چاہتا تو ہم کو یہاں لانے سے پہلے مجھے بھی اور ان کو ہلاک کر دیتا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہلاک کرتا ہے ہم میں سے کچھ ایسوں کو، کچھ جو بے وقوف ہے جنہوں نے اس کا تقاضا کیا. ان ہی الا فتنتک، اور نہیں ہے یہ مگر یہ ایک آزمائش ہے تیری طرف سے. تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے مختلف آزمائشوں کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، اور تو رہنمائی کرتا ہے جس کی تو چاہتا ہے. انت ولینا، تو ہی تو ہمارا دوست ہے. فاغفر لنا، پس تو بخش دے ہم کو، ورحمنا، اور رحم کر ہم پر. وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے زیادہ بخش دینے والا ہے، بہترین مغفرت کرنے والا ہے. واکتب لنا، اور لکھ لے ہم کو، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی. انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف جو ہے راہ پاتے ہیں. قال عذابی اصیب بہ، اللہ پاک کا جواب آیا، میرا عذاب میں پہنچاؤں گا اس کو، من اشاء، جس کے لیے میں چاہوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت پھیلی ہوئی ہے ہر چیز کے اوپر. فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، میں ان قریب اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو دیتے ہیں زکوٰۃ کو. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان میں سے ایک حصہ جو ہے زمین کے اوپر بھیجا، جو آج سب کے اندر محبت اور اخوت ہے وہ اس کی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ سب ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے. اور جو نماز ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں، ان پر یہ رحمت نازل ہوگی. اللہم اجعلنا منہم الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول نبی امی کی. الذی یجدونہ، جس کو یہ پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو اپنی کتابوں تورات اور انجیل میں جس کا ذکر پاتے ہیں، کہ اب اس پر ایمان لائے بغیر چارہ نہیں ہے. اس کسی کا گزشتہ جو بھی اقوام ادیان ہے سب ختم ہو گئے. اب جب یہ جو رسول آ گئے ہیں، جب تک ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، اور ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ امی ہیں، وہ ان پڑھ ہیں. اس سے پہلے وہاں پر کوئی جو کتاب نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، بہت عرصہ گزر چکا تھا. مکہ کے اندر کوئی بھی شعیب علیہ السلام کے بعد رسول اور نبی نہیں آیا تھا، اور اس کا ذکر وہ اپنے پاس کتابوں میں پاتے تھے. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور اس نبی کا کام کیا کہ وہ حکم دیتے ہیں ان کو اچھی باتوں کا، اور روکتے ہیں ان کو ناپسندیدہ باتوں سے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ جائز کرتے ہیں ان کے لیے پاکیزہ میں سے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ حرام کرتے ہیں ان کے اوپر گندی چیزیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتار رکھے انہوں نے ان سے ان کے بوجھ، والاغلال، اور ان کے طوق، التی کانت علیہم، جس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو خود ساختہ اپنا جو دین بنا رکھا تھا، جس کے اندر وہ پڑے ہوئے تھے، جو ان کی شریعت
صعوبیتیں جو مشکل تھیں ان سب کو اتار پھینکا اور ان کے لیے ایک بہترین آسان شریعت لے کر آئے، اچھے حکم لے کر آئے۔ فالذین آمنوا بہ، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، وعزروہ ونصروہ، وہ عزت دیتے ہیں اس کو اور مدد کرتے ہیں اس کی، واتبعوا النور الذی، اور وہ پیروی کرتے ہیں اس نور کی، الذی، وہ نور، انزل معہ، جو نازل کیا اس کے ساتھ، اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں نے تم کو بہت فضیلت دی، تمہارے اوپر بہت انبیاء اور تمہارے اوپر رسول اور کتابیں نازل فرمائیں، لیکن اب یہ تمہارا ایمان اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ تم اس رسول کو قبول نہ کر لو اور اس کی مدد نہ کرو۔ قل یا ایھا الناس، اے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس کی بادشاہت آسمان و زمین پہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی ہے، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول جو کہ نبی الامی، جو کہ نبی بھی ہیں اور امی ہیں، الذی یؤمن باللہ، اور جو خود ایمان لائے ہیں ساتھ اللہ کے، وکلمتہ، اور اس کے کلمے کے، واتبعوہ، پس پیروی کرو اس کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر نجات نہیں مل سکتی، جنت حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کی رضا کو ہم نہیں پا سکتے۔ وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، اور قطع کی تھی پھر اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر ہم کو بنی اسرائیل کا بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے کاٹا ان کو یا تقسیم کیا ہم نے ان کو 12 جو ہے بڑی بڑی جو سرداروں میں، امتوں میں، واوحینا الی موسیٰ، اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ، جب پانی مانگا تھا اس سے، قومہ، اس کی قوم نے، ان اضرب بعصاک الحجر، کہ تو اپنا عصا مار پتھر کے اوپر، فانبجست من حسنتا عشرۃ عینا، پس پھوٹ پڑیں گے اس میں سے 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، اور جان لے گا ہر ایک جو ہے اپنی پینے کی جگہ کو، ہر سردار کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا چشمہ جو ہے وہ کہاں سے جاری ہو رہا ہے اور کتنی دیر کے لیے انہوں نے وہاں سے پانی لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے ان کے بنائے سردار تاکہ وہ اپنی اپنی قوم کی رہنمائی کریں اور ان تک کتاب کا پیغام پہنچائیں۔ وظللنا علیہم الغمام، اور سایہ کیا ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا، وانزلنا علیہم المن والسلوی، اور اتارا ہم نے ان کے اوپر من اور سلوہ، میٹھی اور نمکین چیز، یہ اس وادی طے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور کہا کھاؤ پاکیزہ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے۔ وَإِذْ قِیلَ لَهُمُ اسْکُنُوا، اور جب کہا گیا ان سے کہ سکونت اختیار کرو، هذه القریۃ، اس بستی میں، وَکُلُوا مِنْهَا حَیْثُ شِئْتُم، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہتے ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہتے ہوئے داخل ہو جانا، حِطَّةٌ، کہ اللہ ہم کو بخش دے، معاف کر دے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سجدہ، اور دروازے سے داخل ہونا سجدہ ریز ہو کر، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہیں تمہاری خطائیں، سنزید المحسنین، اور ہم اور زیادہ انقریب دیں گے احسان کرنے والوں کو، کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی انعامات، اپنی نعمتیں نازل فرماتے چلے جائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، بس بدل دیا ظالم لوگوں نے بات کو، قولا غیر الذی، علاوہ اس بات کے، قیل لہم، جو ان کو کہی گئی تھی، جو ان کو کہا گیا تھا کہ حطۃ کہتے جانا، انہوں نے اس لفظ کو بدل کر خنطۃ میں بدل دیا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، بس بھیجا ہم نے ان کے اوپر عذاب آسمان سے، بما کانوا یظلمون، بس سبب ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ واسألہم عن القریۃ التی، اور پوچھئے سوال کیجئے بستی والوں سے، وہ بستی کانت حاضرۃ البحر، جو کہ سمندر کے کنارے بستی تھی، رہتی تھی، اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے حد سے گزر گئے ہفتے کے دن میں، ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ اس دن صرف عبادت کرو گے، دنیا کے کام کاج نہ کرو گے۔ اور وہ یہ بستی ایلا کی بستی تھی جہاں کے مچھیرے جو تھے مچھلیاں پکڑ کے اپنا زندگی کا روزگار چلاتے تھے، ان پر یہ پابندی لگائی کہ ہفتے کو تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے ہیلے بہانوں کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑنا شروع کر دیا، وہ ہفتے کے سوا جو ہے کسی اور دن میں ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ استعتیہم ہیتانہم، جب وہ آتی تھی ان کے پاس زندہ اچھلتی بھی، یوم سبتہم، جس دن وہ ہفتے کا دن ہوتا ان پر،
شرعن پر ظاہری و یوم لا یثبتون، اور جس دن ہفتے کا دن نہ ہوتا، لا تأتیہم نہیں وہ آتی تھی، دور دور سمندر گہرے سمندر میں چلی جاتی تھی. کذالک اس طرح نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آزمائش کی بسبب ان کے فسق کے، کہ چاہیے تو یہ کہ جیسا اللہ کا حکم آئے، جس طرح اس کو کہا جائے اس کو مان لیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے اندر ہیلے بہانے تلاش نہ کیے جائیں، کیونکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنے والا نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو جو ہے فاسق قوم میں شمار کر لیا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان سے ایک جماعت نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ کیوں تم ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جس کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، او مُعَذِّبُهُمْ، یا وہ اس کو عذاب دے گا، عذابًا شدیدا، سخت عذاب. قالوا معذرةً، تو اس قوم نے کہا کہ ان کے قوم کی لوگوں نے کہا جو تین گروہ بن گئے تھے، ایک مچھلیاں پکڑنے والا، ایک روکنے والا، اور ایک خاموشی سے سب تماشا دیکھنے والا. تو جو خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا اس نے منع کرنے والوں کو کہا کہ تم کیوں ان کو روکتے ہو، خود ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا اور ان کو سزا دے گا. تو وہ جو روکنے والے تھے انہوں نے کہا معذرةً الی ربکم، اپنے رب کے ہاں عذر پیش کریں گے، ولعلہم یتقون، اور تاکہ یہ بھی بچ جائیں، ہم اللہ کو یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو روکا تھا، ہم نے ان کو منع کیا تھا تاکہ یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ بھول گئے جس کی نصیحت کی گئی تھی ان کو، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے، واخذنا الذین ظلموا، اور پکڑا ہم نے باقی ظالم لوگوں کو، بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، اپنے بدترین عذاب کے ساتھ ان کو پکڑا، اور وہ بہت ہی برا تھا جو وہ فسق کرتے تھے. فلما اتوا عما نہوا عنہ، پھر جب سرکشی کی انہوں نے اس کام میں جس سے ان کو روکا گیا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر ذلیل. استغفر اللہ، اللہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ نے ان کو اسی وقت پکڑا اور ان کی شکلوں کو، ان کی صورتوں کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں بدل دیا. اور اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو نجات دی جو کہ ان کو روکتے تھے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے تھے، جو اس امت کا بھی فریضہ ہے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کس قدر کمزور ہیں. ہمارے سامنے لباس کے اندر کتنی گڑبڑ ہے، کھانے پینے کے اندر، کمائی کے اندر، اپنے روزگار، اپنے کاروبار کے سلسلے میں، لیکن ہم کسی کو جو ہے منع کرنے کے قابل نہیں ہے. نہ ہمارے پاس علم ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس ایمانی قوت ہوتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے کسی کو روک سکیں اس بات سے. تو ان کو نجات مل گئی جنہوں نے روکا تھا، باقی اللہ تعالیٰ نے سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، اور جب اعلان کیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا جس کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمائیں گے کہ میں ضرور اٹھا کھڑا کروں گا ان کے اوپر قیامت کے دن تک، من یسومہم، جو ان کو مبتلا رکھیں گے، سوء العذاب، برے ترین عذاب میں. اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ان کے اوپر جو ہے یہودیوں کے اوپر مختلف بادشاہوں کے ذریعے، مختلف قوموں کے ذریعے عذاب بھیجتے رہے، ان کی پکڑ ہوتی رہی. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب البتہ جلد ہی سزا دینے والا ہے. وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہی البتہ درگزر کرنے والا مہربان ہے، مگر کس کے لیے؟ جو توبہ کر لے، جو اپنی اصلاح کر لے. وقطعناہم، اور کاٹا ہم نے ان کو، تقسیم کیا ہم نے ان کو، فی الارض امما، زمین میں جماعتوں کی صورت میں، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک، ان میں کچھ صالح تھے، نیک لوگ تھے، اور کچھ ان کے علاوہ تھے. وبلوناہم، اور آزمائش کی ہم نے ان کی، بالحسنات والسیئات، ہم نے آزمائش کی ان کی ساتھ بھلائیوں کے اور برائیوں کے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں. کس طرف؟ احکامات الہی کی طرف وہ لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ اچھی اور بری دونوں طرح سے آزماتا ہے کہ اللہ کے بندہ جو ہے اچھے حالات میں شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے. وخلف من بعدہم خلف، پھر جانشین ہوئے ان کے بعد ایسے جانشین، ورثوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یاخذون عرض ھذا الادنی، جو کہ لیتے تھے اس دنیا کا عارضی سامان، ویقولون، اور وہ کہتے تھے، سیغفر لنا، ان قریب ہم کو معاف کر دیا جائے گا. وَإِن یأتیہم، یعنی کہ لوگوں کو تو روکتے تھے دنیا کا ساز و سامان لینے سے، اور خود لے لیتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا تھا کتاب کا. وَإِن یأتیہم، اور اگر وہ آتا ان کے پاس، عرض مثلہ، اسی جیسا اور سامان، یاخذوہ، وہ پھر اس کو لے لیتے. یعنی دوبارہ اگر ان کو کوئی پکڑاتا، لینے کے بعد کہتے کہ اب آئندہ ہم نہیں لیں گے، اللہ ہم کو اس پچھلے کیے پر معاف کر دے گا.
لیکن جب ان کے پاس پھر دوبارہ سے ایسا ہی آتا تو وہ اس کو لے لیتے. الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، اور جب کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کتاب میں یہ میثاق لیا تھا، اللہ یقولوا کہ نہیں تم کہو گے اللہ اللہ کے اوپر الا الحق صرف حق ہی، ودرسوا ما فیہ اور وہ اس کو پڑھتے بھی تھے اپنی کتابوں کے اندر، اس جو اللہ تعالیٰ کا عہد تھا اس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا تھا. والدار الآخرۃ اور آخرت کا گھر خیر للذین بہترین انجام ہے ان لوگوں کے لیے یتقون جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. افلا تعقلون کیا آپس نہیں تم عقل کرتے. والذین یمسکون بالکتاب وہ لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ اٹل بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے تھام لیا کتاب کو، واقام الصلاۃ اور کتاب تھامنے کے بعد سب سے پہلے بندگی میں نماز ادا کی. ان لا نضیع بے شک اللہ کا وعدہ ہے نہیں ضائع کریں گے ہم اجر المصلحین، ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا کہ جنہوں نے کتاب تھام لی، اپنی زندگی میں کتاب کو نافذ فرما لیا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی کی. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ اور جب ہم نے اٹھایا تھا، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، جب ہم نے اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ کو، کأنہ گویا کہ وہ ذلۃ سایہ بن گیا، وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا انہ واقع بہ کہ وہ ان کے اوپر گرنے ہی والا ہوگا. خذوا اور اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے اوپر یہ ان سے عہد لیا، خذوا ما آتیناکم کہ پکڑ لو جو تم کو دیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، کہ اس کو یہ نہیں کرنا تعویذ بنا کے گلوں میں نہ ڈال لینا، بلکہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے مقصد کیا ہے کہ اس کے احکامات پر اچھی طریقے سے عمل کرنا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو جو کچھ جس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ. یہ کتاب کو یاد کرنا، اس کو پکڑنا احسن طریقے سے، یہ جو ہے تقوی والوں کا کام ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ اور جب لیا تیرے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے پیدا کر کے، ذریتہم ان کی اولادوں کو، واشہدہم اور گواہ کیا ان کو، علی انفسہم انہی کی جانوں پر، اور ان سے پوچھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں. یہ عہد الست ہے جو اللہ تعالیٰ نے روحوں کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے دونوں مخلوق، اچھی اور بری، جنتی اور جہنمی مخلوق کو پیدا کیا اور ان سب سے یہ عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں. قالوا کہا انہوں نے بلا کیوں نہیں، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں. ان تقولوا اور اللہ تعالیٰ یہ عہد ہم کو بار بار یاد دلاتے ہیں، ان تقولوا کہ نہ تم کہو یوم القیامتی قیامت کے دن، انا کننا کہ بے شک ہم تھے، ان ھذا غافلین ہم اس سے غافل رہے، ہم اس سے بے خبر رہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، فطرت سلیم کے اوپر پیدا کیا ہے، پھر اس کو راستے دکھائے ہیں، اس کی رہنمائی کی ہے، اور پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اس کے استاد ہوتے ہیں، وہ اس کو جنتی یا جہنمی بنا دیتے ہیں، یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یہ عہد بار بار یاد دلا رہا ہوں. اور تقولوا یا تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، من قبل اس سے پہلے، وکننا ذریۃ اور ہم ان کی اولادیں تھیں، من بعدہم ان کے بعد، کہ تم یہ نہ عذر کر لو کہ ہمارے والدین نے جو کیا تھا ہم بھی وہی شرک دہراتے چلے جائیں گے. افتخلقنا بما فعل المبطلون کیا پس تو ہلاک کرتا ہے ہم کو اس سبب جو کیا باطلوں نے، جو اس سے پہلے جھوٹے لوگ کر چکے، تو سزا ان کو دے نہ کہ تو ہم کو سزا دے. وکذالک نفصل الآیات اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، ولعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک شخص کا بنی اسرائیل میں سے قصہ سنا رہے ہیں کہ پڑھیے ان کے اوپر خبر اس شخص کی، دی تھی ہم نے اس کو اپنی نشانیاں. اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی اس کو دی تھی. فَانْسَلَخَا بس وہ حد سے گزر گیا، منہا اس سے، اس نے ان نشانیوں کو پار کر لیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ اور پیچھا کیا اس نے شیطان کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسا کلام سکھایا تھا جس سے وہ مجیب الدعوات تھا، اس کی دعا قبول کی جاتی تھی. وہ اس نے اس سے نجائز فائدہ اٹھایا اور شیطان کا پیروکار بن گیا. وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ غاوین اور ہو گیا وہ گمراہوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ البتہ ہم اس کو بلند کرتے، بہا ان کے ساتھ، ان نشانیوں کے ساتھ کہ اللہ نے جو اس کو علم کی فضیلت عطا فرمائی تھی. وَلَكِنَّهُ لیکن وہ اخلد چمٹ گیا، إِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف، یعنی اس کو یہ زمین کے اندر جو مادی وسائل تھے ان سے محبت ہوئی، وہ ان کو حاصل کرنے میں لگ گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
اور پیروی کی اس نے اپنی خواہش کی، اس کے دل کے اندر جو خواہش پیدا ہو گئی اس دنیا کو حاصل کرنے کی، اس نے اپنے علم کو بیچ کر اس دنیا کو حاصل کر لیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں اس کی جیسے کہ مثال کتے کی ہے۔ ان تحمل علیہ، اگر تو بوجھ ڈالے اس پر، یلحس تو بھی ہانپتا ہے، او تترکہ، اور اگر تو چھوڑ دے اس کو ایسا، یلحس تب بھی بیٹھا بیٹھا بھی وہ ہلکاتا رہتا ہے، اس کی زبان باہر ہی لٹکی رہتی ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم کی دولت دی تھی، ان کی فضیلت دی تھی، اس کو اس دنیا کی خاطر جو ہے لگا دیا، اس سے دنیا کا معمولی سا قلیل سا فائدہ حاصل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو کتے کی مانند ہے کہ ہر وقت لالچ میں اپنی زبان کو لٹکائے رکھتا ہے۔ اور یہ بہت بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو انکار کیا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، بس بیان کیجئے قصہ، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کہ یہ قصے اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتے ہیں، اس لیے بتاتے ہیں کہ ان باتوں سے تم لوگ عبرت پکڑو اور تم یہ کام نہ کرو جن سے یہ لوگ مغصوب ہو گئے۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا، بہت ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، انفسنا، اور اپنی جانوں کو، کانوا یظلمون، اپنی جانوں پر تھے وہ ظلم کرتے۔ من یہد اللہ، جس کی رہنمائی کر دے اللہ، فہو المہتدی، پس وہی راہ پر ہے، ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بلا شبہ ہم نے پیدا کی جہنم کے واسطے بہت زیادہ جن و انس میں سے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود سے اپنی مرضی سے پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے راہ دکھانے کے بعد اکثریت جو ہے وہ جہنم ہی کی طرف لپک رہی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے ایسے دل ہیں کہ جس سے وہ سوجھ بوجھ اختیار نہیں کرتے۔ ولہم اعین لا یبصرون بہا، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ ان سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، راستہ نہیں پکڑتے۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، اور ان کے کان ایسے ہیں کہ وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو دی تھی جن سے سوچ سمجھ ادراک دیکھنے کے بعد دلوں پر اثر ہونا تھا، تبدیلی آنی تھی دلوں کے لیے، انہوں نے ان سے وہ کام نہ لیا، وہ تو بالکل جانوروں کی طرح ہو گئے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، جیسا کہ ہوتے ہیں جانور، بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی گمراہ ہو گئے۔ جانور کو تو پھر اس کا مالک بلاتا ہے تو اس کی طرف وہ بھاگا چلا جاتا ہے، لیکن وہ ان کے اندر اتنی بھی جو ہے وہ سمجھ سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ رب جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو ہر طرح کی قوتیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے پر اتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں، اس رب کو نہیں پہچانا انہوں نے۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہو گئے اپنے رب سے۔ اور یہ غفلت کب آتی ہے؟ جب شیطان پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ غفلت کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جب بہت زیادہ شدید غصے کی حالت میں ہوتا ہے، بہت زیادہ خوشی کی حالت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتا ہے، اور بہت زیادہ ہر وقت غم کے اندر ڈوبا رہتا ہے، اس کے اوپر ہر وقت حسرت چھائی رہتی ہے، تو یہ ان چیزوں سے جب غافل بے خبر ہوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے نام ہیں اچھے، فَادْعُوهُ، پس پکارو اسے، بہا، ان کے ساتھ، ان ناموں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ نام ہیں، 199 نام ہیں، جو کوئی ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو اچانک پکڑ لے گا۔ مہلت کے وقفے کی وجہ سے بسا اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور گناہوں پر وہ جو دلیر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آگے ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں، جو کہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے بارے میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں، ہم نے ان صفات کو اسی طرح سے ماننا ہے، جاننا ہے، ان کی قرید نہیں کرنی، اس اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے ساتھ مثل قرار نہیں دینا۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کی مثال ہم کسی چیز سے نہیں دے سکتے۔ تو وہ لوگوں نے اس ناموں کے اندر بھی ایسے ہی الحاد، ایسی ہی
کجی تلاش کرنی شروع کی. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. وممن خلقنا، اور بہت سی جو پیدا کی ہم نے مخلوق، امت یہدون بالحق، ایسی امت ہے جو رہنمائی کرتی ہے حق کے ساتھ، وبہ یعدلون، اور وہ اسی کے ساتھ فیصلے کرتی ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم، ان قریب ہم ان کو آہستہ آہستہ کھینچیں گے، من حیث لا یعلمون، ایسی جگہ سے ان کو پکڑیں گے، پتہ بھی نہ چلے گا، ان کو علم بھی نہ ہوگا. واملی لہم، اور اللہ ڈھیل دے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں ڈھیل دیتا ہوں ان کو، ان کیدی متین، میری تدبیر بڑی ہی مضبوط ہے. اولم یتفکروا، کیا وہ نہیں غور و فکر کرتے، ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کا جو ساتھی ہے اس کے اوپر جنون نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا، ان کو کہتے تھے کہ ان کے اوپر جنون ہو گیا ہے، ان کے اوپر سحر ہو گیا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی جنات وغیرہ آ جاتے ہیں، تو یہ غور و فکر نہیں کرتے. ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو بس صرف ایک کھلے ڈرانے والے ہیں. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے بادشاہت آسمان و زمین کی، وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ نے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پیدا کی ہے. وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی جو اجل ہے وہ قریب ہی ہو. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اللہ اتنے خوبصورت انداز میں سب یہ سمجھا رہا ہے. پھر اللہ پوچھتے ہیں ہم سے، پس اور کون سی بات ہوگی اس کے بعد کہ وہ ایمان لائیں گے. من یضلل اللہ، جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلا ہادی لہ، پس اس کا کوئی رہنما نہیں ہے. ویذرہم، اور چھوڑ دو ان کو، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یامہون، وہ بھٹکتے رہیں. یعنی چھوڑ دو، سمجھانے کے باوجود اگر وہ اس طرف نہیں آتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دو. ہر وقت آپ سے کیا پوچھتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، کب ہوگا اس کا ٹھہرنا. قل انما علمها عند ربی، کہہ دو ان سے کہ بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیھا، نہیں وہ آگاہ کرتا اس کے، لوقتھا، اس کے آنے کے وقت کو، الا ہو، مگر اللہ ہی جانتا ہے. ثقلت فی السماوات والارض، تمہیں یہی صرف پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بہت مشکل بھاری دن ہوگا آسمان و زمین پر. لا تأتیکم الا بغتۃ، اور نہیں وہ آئے گی تمہارے اوپر مگر اچانک. اللہ کسی کی موت بھی اس کو بتا کر نہیں بھیجتے. اللہ تعالیٰ قیامت کی گھڑی کو اچانک لے کر آئیں گے. یسألونک، پوچھتے ہیں وہ آپ سے، کأنک، گویا کہ خفی، تو نے چھپا رکھا ہے، انہا، اس کو. قل انما علمها، کہہ دیجئے بے شک اس کا علم، قیامت کے آنے کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثریت لوگوں کی، لا یعلمون، نہیں جانتی، اس چیز کو نہیں جانتی. قل لا املک لنفسی، کہہ دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا اپنے نفس کے لیے، نفعا، کسی نفع کا، ولا ضرا، نہ ہی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ. یہ سب باتیں اللہ ہی کو معلوم ہیں. ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں جانتا غیب کی باتوں کو، لاستکثرت، تو میں بہت کثیر تعداد میں، من الخیر، خیر کو لے لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھ کو کوئی برائی نہ پہنچتی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اذیتوں سے بھری ہوئی، تکلیفوں سے، بھوک سے بھری ہوئی، اور اب جو ہے لوگوں کے جو ہے پکڑ دھکڑ سے بھری ہوئی، اور آپ کو رہنا جو کتنا مشکل، 13 سال مکی زندگی کس طرح سے آپ کے اوپر گزر رہی تھی، آپ کے ساتھیوں کے اوپر گزر رہی تھی کہ آپ اپنے بچاؤ کا سامان بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں غیب کو جانتا تو میں بہت ساری خیر کو سمیٹتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. لقوم یؤمنون، اور وہ بھی اس قوم کو جو ایمان لائے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے. وجعل منها زوجہا، اور بنایا اس میں سے اس کا جوڑا، یعنی آدم اور حوا کا ذکر ہو رہا ہے. لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. کہ بیوی بنانے کا مقصد کیا ہے کہ شوہر کو اس سے تسکین حاصل ہو. فلما تغشاہا، پھر جب ڈھانپ لیا اس کو، حملت حملا خفیفا، تو ہلکا سا وہ بوجھ لے لیا اس نے. فمرت بھی، اور وہ اس بوجھ کے ساتھ چلتی رہی. فلما اسقلت دعوا اللہ، اور پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو وہ دونوں پکارنے لگے اللہ کو، ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے. لئن آتیتنا، اگر تو نے دیا ہم کو، صالحا، نیک بچہ، لنکونن من الشاکرین، تو دعوے وہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم تیرے ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے.
نعمت کے آنے سے پہلے پہلے وہ اس طرح سے اللہ سے دعوے کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں۔ پھر جب کیا ہوا، فلما آتاہما، پھر جب دے دیا ان کو صالحا بچہ، جعلا تو ٹھہرایا دونوں نے لہو اس اللہ کے لیے شرکا شریک فیما آتاہم جو دیا تھا ان کو، اللہ تعالیٰ دینے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ اولاد دی لیکن انہوں نے اس کو دوسرے اپنے پیروں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ منسوب کر دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، پس بلند تر ہے اللہ اس سے جو وہ شرک لاتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں جو نہیں پیدا کر سکتے کوئی چیز، وہم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں۔ کہ کسی کو بھی اگر شریک لاتے ہیں، کسی فرشتے کو، کسی نبی، پیغمبر، بزرگ کو، ولی کو، تو وہ سب تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے، استطاعت رکھتے، لہم ان کے لیے نصرن کسی مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، اور وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تدعوہم، اور اگر تم ان کو پکارو، الی الہدی، ہدایت کی طرف، لا یتبعوکم، نہیں وہ پیروی کریں گے تمہاری، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک تصویریں ہیں جو تمہیں دیکھ رہی ہیں، گھور رہی ہیں، مورتیاں ہیں، وہ تو مرے ہوئے مٹی کے نیچے ہیں، تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر، ادعوتموہم، کہ تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش کھڑے رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہارے ہی جیسے، فدعوہم پس پکارو ان کو، تو فلیستجیبوا پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، لکم تمہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کلیئر کر رہے ہیں کہ جن کو تم آوازیں دیتے ہو، جن کو اپنے پکارتے ہو، جن کو یا غوث اعظم، یا دستگیر، یا علی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پکار رہے ہو، تو یہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، اور اگر تمہارا جیسے کہ دعویٰ ہے تو پھر جب تم ان کو پکارتے ہو تو ان کو چاہیے تمہاری پکار کا جواب دیں۔ الہم ارجل یمشون، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ وہ چلتے ہیں، بہا ان سے، ان کے وہ تو ویسی کی ویسی مورتیاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ تو مٹی کے نیچے سے آپ ہی نہیں سکتے۔ ام لہم ایدین یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ پکڑتے ہیں ان سے، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ رہے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں کہ وہ سنتے ہیں ان سے۔ قل ادعوا، کہہ دیجیے ان سے پکارو، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی پھر تم میرے خلاف مکر کرو، فلا تنظرونی اور پھر تم مجھے مہلت بھی نہ دو۔ ان بے شک ولی اللہ الذی، میرا دوست وہ اللہ ہے جس نے نزل الکتاب، جس نے اتاری ہے کتاب، یعنی یہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تم ان سب کو پکارو، یہ سب اکٹھے ہو کر میرے خلاف کوئی چال چلنا چاہے اور پھر تم مجھے ذرا سی مہلت بھی نہ دو، تو میں تو اپنے اس رب کے ساتھ بھروسہ رکھوں گا جس نے مجھ پر کتاب اتاری، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی دوست ہے، مولا ہے صالحین کا۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت استطاعت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنی جانوں ہی کی مدد کر سکتے ہیں۔ کہ آج جس طرح وہ پڑے ہوئے ہیں قبروں میں، یا جس طرح وہ گئے گزرے ہڈیاں ہو گئی ہیں، وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تدعوہم الی الہدی، اور اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف، لا یسمعوا، نہیں وہ تمہاری بات سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ الیکا، اور تو دیکھتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ مورتیاں جو ہیں ان کی آنکھوں ہیں، ایسے لگتا ہے کہ تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہی ہیں، ہم لا یبصرون، جبکہ وہ نہیں دیکھتے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے مشرک لوگ جن کو تبلیغ کر کر کے تم تھک جاؤ تو ان کے لیے پھر کون سا راستہ اختیار کرو، درگزری کا، اور ان کو اچھے انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ حکم دیتے رہو، بات سمجھاتے رہو۔ وعارض عن الجاہلین، اور اعراض کیجئے جاہلوں سے، ان جاہل لوگوں کو سے اعراض کیجئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے رہیں، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اس مختصر سی آیت میں وہ اعلیٰ اخلاق آ گئے ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آ گئی جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لیے ضروری ہے۔ سورہ اعراف کی ابتدا قرآن کی عظمت کے ساتھ بیان ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کے ساتھ بیان ہوا۔ کہ اللہ پاک جو آگے آ رہا ہے جو ہم پڑھیں گے، والذین
خذل افوا، پس پکڑ لیجیے آپ، اختیار کیجیے درگزر کرنے کو اور اپنا کام کرتے چلے جائیے، حکم دیتے چلے جائیے اچھائی کا اور اعراض کیجیے جاہلین سے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر بہکا دیا آپ کو شیطان، یعنی بہکانا کیا کہ ان کی باتوں سے آپ کو غصہ آ جائے، نزغن کچھ بہکانا، فاستعذ باللہ، تو پس آپ پناہ پکڑیں اللہ کی۔ تو آپ کثرت کے ساتھ اس وقت اعوذ باللہ پڑھیں جب آپ کو کسی کی بات پر غصہ آ جائے۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا علم والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو وہ یاد کرتے ہیں، فاذا ہم، پھر ایک دم سے مبصرون، ان کو نظر آنے لگتا ہے کہ یہ باتیں وہی شخص جان سکتا ہے جو کہ اللہ کے ساتھ جڑا ہو۔ جب اسے پتہ چلے کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اعوذ باللہ پڑھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھا دیتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی، یمدونہم، کھینچتے ہیں ان کو، فی الغی، اور شیطان کے بھائی جو ہیں، شیطان جیسے ہی جو لوگ ہیں وہ ان کو گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں، ثم لا یقصرون، اور پھر ان کھینچنے میں وہ ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب نہیں آتی ان کے پاس آبی آیت، ساتھ کوئی نشانی، قالوا لولا اجتبیتها، تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کچھ لے کر آتا، کیوں نہیں کوئی مخصوص کر لیتا۔ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میرا کام نشانیاں لانا نہیں ہے، بلکہ میرا کام کیا ہے کہ میں اتباع کروں جو وحی کی جا رہی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر من ربکم، اور یہ نشانیاں ہیں یہ دکھانے کے واسطے تمہارے رب نے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ کتاب، یہ وحی جو ہے یہ ہدایت اور رحمت ہے واسطے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، قرآن کی عظمت سے کیونکہ سورت سٹارٹ ہوئی تھی، جب تلاوت کی جائے قرآن کی، فاستمعوا، اس کو غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ کہ قرآن کی جہاں پر تلاوت ہو رہی ہو وہاں پر شور و غل کرنا جو ہے گناہ ہے، سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن کی جب بات کی جا رہی ہو، اللہ کی بات سنائی جا رہی ہو تو اس کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، تم پر رحم کیا جائے گا، وہ وقت تمہارے لیے رحمت و برکت والا بن جائے گا۔ واذکر ربک فی نفسک، یاد کر اپنے رب کو اپنے جی کے اندر، اپنے نفس کے اندر، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخیفتاً، اور چپکے چپکے، ودون الجہری، اور اونچی آواز، من القولی، بات کے انداز سے جو کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی، یعنی دل ہی دل کے اندر اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے چپکے چپکے ہر وقت اس کے ساتھ جڑے رہو، بالغدو والآصال، صبح اور شام کو، صبح و شام کے اذکار، ان کا قلعہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ باندھ لو، اس قلعے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ ولا تکن من الغافلین، اور نہ تم ہونا غافلین میں سے، اللہ کی یاد سے غافل ہونے والوں میں سے نہ ہونا۔ ہر وقت نمازوں کے بعد ذکر اذکار، پوری زندگی چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، گھر میں آتے، گھر سے جاتے، واش روم میں جاتے آتے، ہر وقت بستر پر سونے کے لیے جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے نزدیک ہیں، یعنی کہ فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، نہیں وہ تکبر کرتے اس کی عبادت سے۔ یہ بڑے بڑے فرشتے، خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ان میں سے یہ سب بڑے بڑے فرشتوں کے سردار جو ہیں، ان کو بھی اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سجدہ تلاوت ہے یہاں پر۔ تو سجدہ تلاوت کا طریقہ یہی ہے کہ سیدھے کھڑے ہو کر یا بیٹھے بیٹھے، جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس رخ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور 3 بار سجدہ تلاوت کی دعا کو پڑھ لیا جائے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحول قوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو اس کو 3 بار پڑھ لیا جائے، اور جب تک نہیں آتا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا جائے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھا جائے، جیسے جلسہ استراحت میں ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اور پھر بغیر سلام پھیر کے سجدے کو ختم کر دیا جائے۔ 9ویں سپارے میں اگلی ہماری صورت ہے سورت انفال۔ اس میں 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس میں مال غنیمت کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام انفال ہے۔ دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں بھی شرعی احکام کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت نمایاں ہے۔ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوہ میں اللہ کی نصرت کا دیکھ
چمکتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں، انفال کے بارے میں۔ قل الانفال للہ والرسول، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے یہ جو مال غنیمت ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا، ڈرو اللہ سے اور اپنی اصلاح کرو، ذات بینکم، آپس میں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آپس کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرو، رانجھے آپس میں جو کچھ ان کو دور کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن۔ انما المؤمنون الذین، اور پھر اللہ تعالیٰ مومنین کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ مومنین در حقیقت وہ ہے اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جائے اللہ کا، وجلت قلوبہم، کانپ جاتے ہیں ان کے دل، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر آیاتہ، اللہ کی آیات، زادتہم ایمانا، بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں، اور ان پر تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کریں کہ ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، جب ان کے اندر یہ صفات ہوں گی تو یہ پکے مومن ہوں گے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم، اور سبحان اللہ ان کے لیے دوسرا انعام مغفرت بخشش ہوگی، اور تیسرا انعام ان کے لیے عزت والا رزق ان کو دیا جائے گا۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک ایک گروہ مومنین میں سے اس کو ناپسند کر رہا تھا کہ آپ جو تھے ایک قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے، مال و اسباب سے بھرا ہوا قافلہ تھا کہ یک وہ جنگ میں بدل گیا۔ یجادلونک فی الحق، وہ لڑتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں تیرے ساتھ حق کے بارے میں، بعد ما تبینا، بعد اس کے جب کہ واضح ہو گیا، کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ موت کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ یعدکم اللہ، جب وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے، احدی الطائفتین، کہ دو گروہوں میں سے، انہا، بے شک ہو ایک ہوگا، لکم تمہارے لیے، وتودون ان غیر ذات الشوکتی، اور تم چاہ رہے تھے کہ تمہیں بغیر کانٹا چبھے ہی یہ مل جائے، تکون تمہارے لیے ہو جائے، ویرید اللہ، اور چاہتا اللہ تعالیٰ، ان یحق الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دے، بکلماتی ہی، اپنی بات کے ساتھ، ویقطع دابر الکافرین، اور کاٹ دے جڑ کافروں کی۔ تم یہ چاہ رہے تھے کہ تمہیں یہ ایسے ہی حاصل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں میدان جنگ میں لا کر اپنے کلمے کو جو پچھلے 13-14 سال سے وحی کی صورت میں آ رہا تھا، اس کو جو ہے ساری دنیا میں اس کا جھنڈا جو ہے لہرا دے، اور ان کافروں کی جو اس کا انکار کر رہے تھے ان کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دے۔ استستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں مدد کروں گا تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو لگاتار اتریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 313 ساتھیوں کو میدان بدر میں لا کر ساری رات اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہے کہ اے اللہ، یہ جو ہے مٹھی بھر مجاہدین میں تیرے پاس لے کر آیا ہوں، اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو تیرا دین مٹ جائے گا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سے مناجات دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا اور آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، الا بشرا، مگر خوشخبری، ولتطمئن بہ قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ اذ یغشیکم النعاس، اور جب ڈھانپ لیا تم کو نیند نے، امانتاً، بڑی امن والی تھی، منہ اللہ کی طرف سے،
اتنے تھکے ہوئے تھے، اتنے پریشان حال تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر آسمان سے پانی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. لِيُطَهِّرَكُم، تاکہ پاک کرے تمہیں بھی اس کے ساتھ. وَيُذْهِبَ، اور جاتی رہے عنکم تم سے رجز الشیطانی، شیطان کی گندگی. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم، اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور باندھ دے تمہارے قدموں کو. پانی بارش ہو گئی، ریت جو پھسل رہی تھی وہ جڑ گئی، اس کے اوپر تمہارے قدم اب پھسلتے نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے تمہارے لیے انعام تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر کے بالمقابل تمہاری مدد فرمائی. اس یوں ہی جب وحی کی ربو کا تیرے رب نے الملائکتی فرشتوں کی طرف انی معاکم، فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. وثبت الذین آمنوا، پس تم مضبوط رکھو ایمان والوں کو. سألقی فی قلوب الذین، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں روب، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے. وَضْرِبُوا، پس تم مارو فوق العناق، ان کی گردنوں پر. وَضْرِبُوا، اور مارو منہم کل بنان، ان کے پور پور پر. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اس طرح سے مسلمانوں کی، مومنوں کی اس میدان میں جا کر مدد کرنی ہے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ذالکہ، یہ اس وجہ سے ہے بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ ان کو اس لیے سزا دی جائے گی، فرشتوں سے مار اس لیے پڑے گی کہ انہوں نے جو ہے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ، پس یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ مزہ چکھیں. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور ابھی ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے کہ 313 سے ان کو مار پڑوائی ہے، اور ابھی کیا ہے ان کے لیے دردناک جو عذاب آگ کا وہ بھی تیار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 6 بار بڑی محبت کے ساتھ یا ایھا الذین کے لقب سے خطاب کیا ہے انہیں، اور ان کو یہ اصول بتائے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جنگ میں کامیابی کے جھنڈے جو ہیں وہ گاڑ سکتی ہیں. پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ہے، جس میں فرمایا اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا. دوسرا خطاب 20 نمبر آیت میں ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرو. تو یہ 15 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین، جب تمہاری ملاقات ہو کافر لوگوں سے، زحفاً، مڈ بھیڑ آپس میں ہو، فلا تولوہم الادبار، تو نہ تم پیٹ پھیر کر بھاگنا. ومن یولیہم، اور جس نے پیٹ پھیری، یومئذ، اس دن، دورہ، اپنی پیٹ، الا متحرفا، صرف اللہ اجازت دیتے ہیں کہ چال چلنے کے لیے، لقتال، جنگ کے لیے، او متحیزا، یا کوئی مدد پکڑنے کے لیے، الی فئۃ، اپنی جماعت کی طرف، فقط با بغضب من اللہ، اگر اس کے علاوہ کسی نے بزدلی دکھائی، بزدلی کے لیے اپنی پیٹھ پھیری، تو پھر اس کے اوپر اللہ کا غضب ٹوٹے گا. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کبیرہ گناہوں میں سے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک یہ گناہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا اور اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگنا. وبئس المصیر، یہ بہت ہی برا لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. فلم تقتلوہم، پس نہ تم قتل کرو ان کو، ولکن اللہ، لیکن اللہ، پس نہیں قتل کیا ان کو تم نے، لیکن اللہ نے ان کو قتلہم، قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت، اور ہی مٹھی ریت کی پھینکی جب تم نے ریت پھینکی، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے رما پھینکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بشارت والی آیات نازل ہوئیں، اپنے ریت کی ایک مٹھی اپنی بھری اور اس کو کافروں کے لشکر کی طرف پھینک دیا، تو اس سے وہ ہر جانور اور انسانوں کے، وہ جو کافروں کا لشکر تھا 1000 کا، ان سب کی آنکھوں میں وہ پڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری خوبی کیا تھی، یہ اللہ کی طرف سے تھی، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں تھا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کی اپنے پاس سے آزمائش کرے اچھے طریقے سے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، علم والے ہیں. ذالکم، یہ اس وجہ سے ہے، وان اللہ موہن کید الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ سست کر دے کافروں کے چالوں کو. ان تستفتحوا، اور اگر تم نے فتح مانگی، فقط جاءکم الفتح، تمہارے پاس آ گئی ہے فتح. ابو جہل نے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کے غلاف سے لپٹ کر کہا تھا کہ جو ہم میں سے کامیاب گروہ ہے اس کو تو نے فتح دے دینی ہے. وان تنتہوا فہو خیر لکم، اور اگر اب بھی تم
باز آ جاؤ تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم دوبارہ ایسا کام کرو گے تو اللہ کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ، اور ہرگز نہ کام آئیں گے تمہیں تمہارے جتھے، شیئن کچھ بھی، ولو کا صورت، اور اگرچہ وہ کتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کا ساتھی ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ 20ویں آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، اور نہ تم منہ پھیرنا، عنہ اس سے، وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو، جبکہ تمہارے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے. ان کے اللہ کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے اعراض نہ کرنا. ان شر الدواب، بے شک بدترین چلنے پھرنے والے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم، بہرے گونگے ہیں، الذین لا یعقلون، جو نہیں عقل رکھتے. ولو علم اللہ، اگر اللہ جانتا ان کے اندر کوئی خیر، لاسمعہم، تو ان کو سنواتا. ولو اسمعہم، اور اگر یہ سن بھی لیتے، لتولوا وہم، تو یہ پھر بھی منہ پھیرتے، وہم مورثون، اور یہ تھے ہی اعراض کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر 13 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، اللہ کے نبی ان کے اندر موجود رہے، اللہ کے نبی ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام وہی سناتے رہے، لیکن ان کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوا، انہوں نے سنا نہیں، اور ان کے ایسے مہر لگی ہوئی تھی کہ اگر یہ سن بھی لیتے تو پھر بھی اس سے اعراض کرتے. پھر اللہ تعالیٰ اگلی 24ویں نمبر آیت میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، اے ایمان والو قبول کر لو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اذا دعاکم، جب وہ پکارے تم کو، لما یحییکم، وہ احکامات، وہ کام جن کے اندر تمہاری زندگی ہے. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہو. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ حائل ہے درمیان آدمی اور اس کے دل کے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی جان لو کہ بے شک تمہیں اللہ کی طرف اکٹھے ہونا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ڈرو اس فتنے سے جو نہیں صرف پہنچے گا ظالم لوگوں کو، منکم، تم میں سے، خاصہ، خاص کر کے. یعنی جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی تو اس میں سب اچھے برے سب پکڑے جائیں گے. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے سے تھے، کمزور تھے زمین میں. تخافون، اور تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ اچک کر لے جائیں گے تم کو لوگ. فآواکم، پس ٹھکانہ دیا تم کو. وأیدکم، اور مدد کی تمہاری، بنصرہ، اپنی قوت کے ساتھ. ورزقکم من الطیبات، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ میں سے. لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار ہو جاؤ. پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، نہ خیانت کرنا اللہ کے ساتھ، والرسول، اور اس کے رسول کے ساتھ. وتخونوا، اور نہ تم خیانت کرنا، اماناتکم، آپس کی جو امانتیں ہیں. وانتم تعلمون، جبکہ تم جان گئے ہو. جان بوجھ کر خیانت کرنے نہ کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ آگے جو اگلی آیات آ رہی ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب اچھی طرح سے جان لو کہ یہ جو خیانتیں کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو، کس کے لیے کرتے ہو؟ مال حاصل کرنے کے لیے، اولادوں کے لیے، یہ تو تمہاری آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ اس کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے. پھر اللہ پاک 5ویں بار کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دیں گے، حق و باطل کی سوجھ بوجھ پیدا کر دیں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور ہٹا دیں گے تم سے، سیئاتکم، تمہارے صغیرہ گناہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں معاف کر دیں گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور جب یہ چالیں چل رہے تھے تیرے خلاف وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے، لیثبتوک، وہ کہتے تھے کہ ہم تجھ کو کہیں باندھ دیں، او یقتلوک، یا تجھے قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تجھے یہاں سے نکال دیں. انہوں نے آپ کے خلاف دارالندوہ میں بیٹھ کے طرح طرح کی چالیں سوچیں اور آپ کے لیے سوچا کہ آپ کو یہاں تو یہیں پر قید کر دیں، یا یہاں سے زمین سے نکال دیں، یا آپ کو قتل کر دیا جائے. تو جب قتل کر دیا جائے تو
شیطان اس میٹنگ میں شامل تھا، اس نے کہا ہاں یہ صحیح بات ہے کہ اس کا قصہ ہی ختم کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیات، قالوا، قد کہتے ہیں بے شک، سمعنا، سن لیا ہم نے، لو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، تو ہم ایسی بات جو ہے وہ ہم بھی کر کے دکھائیں، ہم بھی تمہیں ایسی بات جو ہے وہ ایسے جو کلام ہے اتار کر دکھائیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، ہے کیا یہ صرف پہلے زمانوں کی کہانیاں ہی تو سناتا ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور جب کہا انہوں نے کہ اے اللہ اگر یہ بات سچی ہے، من عندک، تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، پس تو برسا پتھروں کی بارش، حجارۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر، او ائتنا بعذاب علیم، یا تو لے آ ہمارے اوپر دردناک عذاب۔ کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر یہ دین سچا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو تمہارے اوپر پتھروں کی، تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر دردناک عذاب لیا۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے اللہ کہ سزا دے ان کو، وانت فیہم، جبکہ آپ ان کے اندر موجود تھے، یعنی 13 سال آپ ان کے اندر موجود تھے، آپ اس دوران آپ کی وجہ سے ان پر کوئی بھی عذاب نہیں بھیج سکتے تھے۔ وما لہم، اور نہ ہی ان کے لیے ہے، اللہ یعذبہم، اور ان کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ معذبہم کے عذاب دے ان کو، وہم یستغفرون، اور ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں۔ استغفار اللہ کو بہت ہی پسندیدہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بستیوں کو معاف کر دیتے ہیں، بستیوں میں رہنے والے چند لوگ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، استغفار کرنے والے ہوں، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں اللہ سے 100 بار استغفار کرتا ہوں، 100 بار یا 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو تم بھی اے لوگو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دینے پر قادر ہے۔ تو جب تک استغفار کرنے والے موجود ہوں گے اس بستی پر عذاب نہیں آئے گا۔ وما لہم، اور کیا ہے ان کو، اللہ یعذبہم ہم اللہ کہ اللہ نہ ان کو سزا دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ انہوں نے روکا مسجد الحرام سے، وما کانوا اولیاءہ، اور نہیں تھے وہ اس کے دوست، کارساز، ولی، ان اولیاءہ، نہیں ہے اس کے جو اولیاء اس کو سنبھالنے والے، الا المتقون، سوائے پرہیزگار، ولکن اکثرہم، لیکن یہ تو اکثریت، لا یعلمون، جانتے ہی نہیں۔ وما کان صلاتہم، اور جو وہ عبادت کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، ان کی نماز کیا تھی، عند البیت، گھر کے پاس، الا مقام و تصدیہ، سوائے سیٹیاں اور جو تصدیہ تالیاں پیٹنے کے، وہ اور کیا عبادت کرتے تھے۔ فذوقوا العذاب، بس مزہ چکھیں عذاب کا، بما کنتم تکفرون، اب تم مزہ چکھو اس عذاب کا جو تم کفر کرتے تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، ينفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ روک دیں اللہ کے راستے سے۔ فسینفقونھا، پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اپنے مال، ثم تکون علیہم حسرۃ، پھر وہ ان کا خرچ کرنا ان کے اوپر حسرت ہو جائے گا، ثم یغلبون، اور پھر وہ ہار جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، ان کا مال بھی ڈوب جائے گا، ان کی جانیں بھی چلی جائیں گی۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے جہنم کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے، لیمیز اللہ، تاکہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ، الخبیث من الطیب، گندگی کو پاکی سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور اللہ تعالیٰ کر دے خبیث کو، گندی چیز کو، بعض اس کے کو بعض کے اوپر، فیرکمہ، اور اس کا ڈھیر بنا دے، جمیعاً ساروں کا، فیجعلہ فی جہنم، پھر ان سب کو اکٹھے ہی جہنم میں داخل کر دے۔ کہ اللہ تعالیٰ گندے کو گندے کے ساتھ ہی شمار کر دیتا ہے، پاک کو پاک کے ساتھ کر دیتا ہے، تاکہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ یہ جہاد کی جو بھٹی ہے، جہاد کا جو ایندھن ہے، اس کے اندر ڈالتا ہے، اور جس سے کہ یہ مومن اور منافق اور کافر کی پہچان ہو جائے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ سب خسارہ پانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے کافروں سے، ان ینتہوا، اگر تم باز آ جاؤ گے، یعنی اپنی ان سازشوں سے، ان لڑائی جھگڑوں سے، یغفر لہم ما قد سلف، تو بخش دیے جاؤ گے جو کچھ تم کر چکے، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ کرو گے، فقط مزت سنت الاولین، تو پھر تمہارے اوپر بھی وہی چیز
روز گزرے گی جو پہلوں کے اوپر گزر چکی. وقاتلوہم اور قتال کرو ان کے ساتھ حتی لا تکون فتنۃ یہاں تک کہ نہ باقی رہے کوئی فتنہ. ویکون الدین کلہ للہ اور ہو جائے دین اللہ کا سارے کا سارا. فإن انتہوا اور اگر یہ باز آ جائیں فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ بما یعملون بصیر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. وإن تولوا فاعلموا اور اگر یہ پیٹھ پھیرتے ہیں فاعلموا جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مولاکم تمہارا دوست ہے. نعم المولا و نعم النصیر کتنا ہی اچھا دوست ہے اور کتنا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا رحمان یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں. ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں, تیرا ہر حکم ہم پر نافذ ہونے والا ہے. اگر تو نے اللہ ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے, ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ یقیناً تیری رحمت ہمارے گناہوں سے وسیع تر ہے اور تیرا فرمان بلا شبہ سچ ہے کہ تیری رحمت تیرے غصے پر غالب ہے. اے ہمارے پیارے پروردگار ہم اپنے تمام گناہ جو ہم نے آگے بھیجے پیچھے چھوڑے چھپ کر کیے یا کھلے عام کیے اور وہ گناہ جن کا ہمیں علم ہے ہم کر بھول گئے اے اللہ اور جن کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن تو ان کو جانتا ہے. اے اللہ اے مولا سارے کے سارے معاف فرما دیجئے. تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تجھ کو پوچھنے والا کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اے ہمارے رب تو لا شریک ہے, ہر طرح کی حمد و ثنا اور تعریف کے تو ہی لائق ہے. اے ذات پاک تیری اتنی حمد و ثنا جتنی تو اپنے لیے پسند فرما لے, اے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے. یا ذوالجلال والاکرام ہم تیری ذات و صفات کے وسیلے سے تیری رضا کے طلبگار ہے. تیرے رخ انور نے جلال و جمال کے واسطے سے تیری نعمت و بری جنت کی بھیک مانگتے ہیں. تیری رحمت اور عفو و کرم کے وسیلے سے تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. مغفرت رحمت اور عفو کرم کا صرف تو ہی مالک ہے, تو ہی ہر چیز پر قادر ہے, کوئی اور نہیں ہے. اللہم انا نسألک رضوانک والجنت ونعوذ برحمتک من النار. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم یا رب العالمین. یا اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب رشتہ دار والدین بھائی بہن جا چکے اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. یا اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرما دے, ان کے گناہوں کو درگزر فرما دے. اے اللہ جو زندہ ہیں یا اللہ ان کو نیکی کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما. یا اللہ یہ بابرکت مہینہ رمضان کا شروع ہوا, اے اللہ پاک تو اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما. یا اللہ میں قرآن کے ساتھ جڑنے والا بنا دے. اے اللہ قرآن کی ڈھیروں ڈھیر تلاوت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے سینوں کو اس قرآن سے منور فرما دے. اے اللہ ہماری رہنمائی فرما دے. یا رب العالمین ہمارا اوڑھنا بچھونا یہ قرآن ہو جائے. اے اللہ اے مالک الملک یا الہ العالمین یا رب العالمین. اے اللہ تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں. اے اللہ تیری طرف ہاتھ نہ اٹھائیں تو اور کس کی طرف اٹھائیں. اے اللہ یا رب العالمین ہمیں توحید کی موت نصیب فرمانا. اے اللہ ایمان کی موت نصیب فرمانا. اے اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر اے اللہ ہماری موت لانا. یا رب العالمین شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا. اے اللہ موت کی بے ہوشیوں سے ہماری مدد فرمانا. اے اللہ نزاع کے وقت اے اللہ بڑی مشکل وقت ہے. اے اللہ یا رب العالمین تو ہمیں اس وقت
اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا یا ارحم الراحمین۔ یا غافر الذنب اغفر لنا، یا قابل التوب اقبل توبنا، یا شدید العقاب لا تعاقبنا، اللہم لا تخزنا یوم یبعثون، اللہم انا نسألک برحمتک التي وسعت كل شیء ان نغفر لنا، یا حی یا قیوم ہم کو معاف فرما دینا، یا رب العالمین ہمیں معاف کر دینا، یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، یا رب العالمین ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو، ہماری تلاوت کو، یا اللہ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ یا رب العالمین اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا رب العالمین میں تیری ناکارہ سی نکمی سی بندی ہے اللہ پاک، یہ جو پڑھ کر سنا رہی ہوں اے اللہ اس کو تو قبول فرما لینا، اے اللہ پاک تو لوگوں کے دلوں میں اس کو جو ہے مضبوطی سے جما دے، یا اللہ اپنے بندوں کا دل اس قرآن کی طرف مائل فرما دے، اس قرآن کے ساتھ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، اے اللہ ہمیں اہل القرآن میں سے، اہل اللہ میں سے شامل فرما لیجئے، یا رب العالمین تمام مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ اس بیماری کو دور فرما دے، یا اللہ پاک تیری قدرت ہر طرف چھائی ہوئی ہے، یا اللہ تجھے ہر چیز کے اوپر یا اللہ پاک تسلط ہے، اے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے، یا اللہ ہماری مساجد کو آباد کر دے، یا رب العالمین ہمیں اس حالت میں یا اللہ پاک صبر دے، شکر کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں مستقل مزاجی سے عبادات کرنے والا، یا اللہ پاک پروردگار ہمیں عبادات کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہمارے جوڑوں کو ہمارے لیے راحت بنا دے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم بارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا یا ارحم الراحمین تب علينا انك انت التواب الغفور، یا رب العالمین یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہماری جھولیاں ہمارے ہاتھ اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ پاک ہمیں برکت والا رزق عطا فرما، یا اللہ ہمیں برکت والا اطمینان والا رزق عطا فرما، اے اللہ ہمارے مال میں، ہماری اولادوں میں، صحت میں، وقت میں برکت ڈال دے، اے اللہ برکت ڈال دے، یا ارحم الراحمین تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا رب العالمین ہمیں نامراد نہ کرنا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، یا اللہ ہمارے بزرگوں پر، ہمارے والدین پر رحم فرما دیجیے، یا ہمارے بیماروں کے اوپر رحم فرما دیجیے، یا مولا کریم ہمارے بچوں کو صحیح درست راستے کی جانب یا اللہ پاک ہاتھ پکڑ پکڑ کر لے جائیے، یا اللہ ہم انہیں تیری پناہ میں دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لینا، اے اللہ ہمیں شیطان سے پناہ دینا، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں غافلین میں سے نہ کرنا، یا اللہ ہمیں غافل لوگوں میں سے نہ کرنا، اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے مولا کریم، یا اللہ ہماری مدد فرمانا، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرمانا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔